امام ترمذی اپنی کتاب کے اندر روایت نقل کرتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ میرا قیام تمہارے درمیان کتنا ہے، پس تم میرے بعد ان دونوں کی اقتدا کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا اور پھر فرمایا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ پر چلنا، یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ ہے، جو آپ کا راستہ ہے، وہی حق کا راستہ ہوگا۔ اور اس کی تائید دوسری کئی روایات سے ہوتی ہے۔ امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر کے اندر روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس روایت کو حافظ ہیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر نقل کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ اختلاف کریں گے تو ابن سمیہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں حق کے ساتھ ہوگا، یعنی حضرت سیدنا عمار بن یاسر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبانی حق کا معیار قرار دیا۔ ایک شخص سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حاضر ہوا اور اس روایت کو امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر نقل کیا، یعنی امام بہقی اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامات کے اندر اس روایت کو شمار کرتے ہیں۔ آپ روایت سنیے گا، آپ کو ساری چیز کلیئر ہو جائے گی۔ ایک شخص سیدنا عبداللہ بن مسعود کے حاضر ہوا اور عرض کیا، اے ابو عبد الرحمن، اللہ نے ہمیں ظلم شرک سے محفوظ رکھا ہے اور فتنوں سے محفوظ نہیں رکھا، لہٰذا اگر میں کسی فتنہ کو پاؤں تو کیا کروں؟ فرمایا، کتاب الہی کو تھام لو۔ اس نے عرض کیا، اگر سارے لوگ ہی کتاب الہی کی طرف بلا رہے ہوں تو پھر کیا کروں؟ یعنی ہر کوئی کتاب الہی کی طرف بلانے کا دعوے دار ہو تو اس سچویشن میں میرے لیے کیا حکم ہوگا، میں کیا کروں؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ اختلاف کریں گے تو ابن سمیہ عمار بن یاسر اس میں حق کے ساتھ ہوگا، یعنی جب کبھی ایسی کوئی سچویشن، ایسی کنڈیشن پیدا ہو جائے کہ جب سارے لوگ ہی کتاب الہی کی طرف بلانے کے دعوے دار ہوں، سارے لوگ ہی خود کو حق پر سمجھ رہے ہوں، تو اس وقت لوگوں کو اس گروہ کے ساتھ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا جس میں حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوں گے۔ امام حاکم مستدرک کے اندر روایت نقل کرتے ہیں اور آپ نے اس روایت کے بارے میں فرمایا، ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث پاک صحیح ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو رازدار مصطفیٰ تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی راز بتائے، ان سے فتنوں کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، تم قرآن کے ساتھ چلو اور غور کرو کہ ابن سمیہ جس گروہ میں ہو اسی گروہ کا ساتھ دو، وہ اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ ہوگا، وہ جہاں کہیں ہوگی۔ ہم نے عرض کیا، ابن سمیہ کون ہے؟ فرمایا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا نام حضرت سمیہ تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے فرماتے ہوئے سنا تھا کہ تو ہرگز نہیں مرے گا یہاں تک کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ حدیث عمار جو بخاری و مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، 2812 بخاری میں اس حدیث پاک کا نمبر ہے۔ یہ اس حدیث پاک کی طرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث پاک متواتر ہے۔ کئی ائمہ کرام نے، محدثین کرام نے اس حدیث پاک کو متواتر قرار دیا، حدیث عمار کو۔ امام بزار اپنی مسند البزار کے اندر روایت نقل کرتے ہیں اور اسے امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر نقل کیا، اور حافظ ہیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر اس روایت کو نقل کیا اور کہا، رجالہ مع ثقات۔ آپ نے کہا کہ اس روایت کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں روایت کیا ہے اور امام بزار نے مسند کے اندر روایت کیا ہے، اور ان دونوں کے جو رجال ہیں وہ ثقہ ہیں۔
بلال بن یحییٰ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو حضرت حذیفہ آئے، ان سے دریافت کیا گیا ابو عبداللہ یہ صاحب شہید ہو گئے، یعنی حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے اور لوگ اختلاف کا شکار ہو گئے، آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مجھے سہارا دے کر بٹھاؤ۔ انہیں ایک شخص کے سینے سے ٹیک لگا کر بٹھایا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا عمار بن یاسر دین فطرت پر قائم رہے گا اور عمار بن یاسر مرتے دم تک اس دین کو نہیں چھوڑے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو حق کا معیار قرار دیا۔ اور ابن منظور کی کتاب مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر، اس میں وہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ تم عمار بن یاسر کو لازم پکڑ لو۔ انہوں نے کہا عمار تو علی سے جدا ہی نہیں ہوتے، یعنی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم سے عمار بن یاسر جدا ہی نہیں ہوتے، ہر وقت انہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد جسد کو تباہ کر دیتا ہے، یعنی جو حسد ہے یہ جسم کو تباہ کر دیتا ہے۔ تمہیں تو عمار سے فقط حضرت علی المرتضیٰ کی قربت ہی دور رکھ رہی ہے، اللہ کی قسم سیدنا علی المرتضیٰ تو عمار سے اتنے افضل ہیں جتنے زمین اور بادلوں کے درمیان دوری اور فاصلہ ہے۔ عمار پسندیدہ حضرات میں سے ہیں۔ حضرت حذیفہ جانتے تھے، آگے راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ جانتے تھے کہ اگر ان لوگوں نے حضرت عمار بن یاسر کو لازم پکڑا تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہوں گے۔ اسی لیے انہوں نے ارشاد فرمایا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لوگ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی وجہ سے حضرت عمار بن یاسر کی طرف بھی نہیں جاتے اور ان کو بھی لازم نہیں پکڑتے، اس لیے انہوں نے کہا کہ حسد جسد کو تباہ کر دیتا ہے، کہ یعنی تم حسد کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اگر عمار بن یاسر حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہے تو وہ ان کو حق پر سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ ہے۔ ناظرین، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے والدین اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے لیے حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ 9 صفر المظفر کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مستفیض فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔